اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے تمام حاضرین کرام جو یہاں پر موجود ہیں اور دنیا کے مختلف کونوں سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ناظرین کرام کو ولادت باسعادت امام محمد تقی علیہ السلام کی مناسبت سے یہاں پر جو حاضرین ہیں، جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، بالخصوص رہبر معظم اور بالاخص امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف کی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں۔ آج جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ولادت کی شب ہے، اس امام کی، وہ امام جس کے بارے میں کہا گیا کہ ایک بچہ ہے، یہ بچہ کیسے امام ہو سکتا ہے، انشاءاللہ گفتگو کریں گے اس کے اوپر بھی، لیکن اس سے پہلے ماہ رجب کا مہینہ بہت ہی بافضیلت مہینہ ہے۔ بہت زیادہ اس ماہ میں خدا کے ساتھ رابطے کو استوار کرنے کے لیے کہا گیا کہ یہ وہ مہینہ جس مہینے میں انسان جو ہے خدا کے ساتھ زیادہ سے زیادہ قریب ہو سکتا ہے۔ محفل علماء کی ہے، لیکن چونکہ دنیا کے مختلف ممالک سے ہمیں دیکھا جا رہا ہے، اس وجہ سے رجب کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کروں گا کہ واقعاً یہ مہینہ جس طرح میں کہا کہ ہر دن جو ہے جب تک اس کو کسی خاص چیز کے ساتھ نسبت نہ دی جائے اس وقت تک اس کی اہمیت کا اندازہ ہمیں نہیں ہوتا۔ جیسا کہ مکان کی ہم جب بات کرتے ہیں، خانہ کعبہ کی اہمیت صرف اس وجہ سے ہے کیونکہ کہا کہ یہ خدا کا گھر ہے۔ مسجد ایک عام گھر ہے، لیکن چونکہ اس کو نسبت دی خدا کے ساتھ کہ خدا کا گھر ہے، اس وجہ سے اس کی اہمیت بڑھی۔ اور یہ جو پورا سال ہے وہ بھی اسی طرح ہے، جو ایام ہیں وہ بھی اسی طرح ہیں، عام دن ہیں، لیکن ہر دن کے ساتھ کوئی نہ کوئی نسبت آنے کی وجہ سے اس دن کی فضیلت بڑھی۔ آج کا جو دن تھا وہ ایک عام دن تھا، لیکن چونکہ آج کی نسبت امام جواد علیہ السلام کے ساتھ ہے، ان کی ولادت کے ساتھ ہے، اس وجہ سے اس دن کی فضیلت موجود ہے۔ یا اگر آپ 13 رجب دیکھتے ہیں، ایک عام دن ہے، جس طرح سے پورا سال مختلف ایام ہوتے ہیں، اسی طرح 13 رجب بھی عام دن ہے، لیکن چونکہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ اس دن کو نسبت دی گئی، جس کی وجہ سے اس دن کی اہمیت بڑھ گئی۔ 17 ربیع اول کی بات کرتے ہیں تو وہ دن بھی عام دن، لیکن چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت دیا گیا، اس وجہ سے اس دن کی فضیلت موجود ہے۔ تو یہ رجب وہ مہینہ ہے جس مہینے میں کہا گیا کہ اپنے آپ کو خدا کے قریب کرنا ہے، جس قدر ہو سکے اس مہینے میں عبادات کو انجام دینا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ مہینہ مقدمہ ہے شعبان کے لیے، اور شعبان کا مہینہ مقدمہ ہے رمضان کے لیے۔ یعنی یہ 2 مہینے ایسے ہیں جس میں آپ نے بھرپور تیاری کرنی ہے رمضان کے لیے۔ مثال کے طور پر آپ جانتے ہیں کوئی بھی آپ سپورٹس اٹھا لیں، کرکٹ اٹھا لیں، فٹ بال اٹھا لیں، والی بال، فٹسال، جو بھی آپ گیم اٹھاتے ہیں، جب کوئی گیم کھیلنا چاہتا ہو یا کوئی ٹورنامنٹ ہو، اس سے پہلے وہ تیاری کرتا ہے۔ بغیر تیاری کے وہ اگر کھیلنے جائے گا تو شاید وہ اس طرح سے کامیاب نہ ہو سکے۔ وہ پریکٹس کرے گا پہلے 1 ہفتے 10 دن، اس کے بعد وہ اس ٹورنامنٹ میں حصہ لے گا۔ اسی طرح خداوند متعال نے آپ کو 2 مہینے عطا کیے ہیں تاکہ آپ رمضان میں داخل ہو سکیں، اور جب رمضان کے مہینے میں داخل ہوں گے تو آپ بھرپور تیاری کے ساتھ داخل ہوں گے۔ یہ وہ مہینہ جس مہینے میں وہ عبادات انجام دیں گے، جیسے کچھ راتیں پہلے لیلۃ الرغائب کی رات گزری، یہ وہ راتیں ہیں جس میں عبادت کی آپ لوگوں نے، اور آگے جو راتیں آئیں گی اس میں عبادت کریں گے۔ شعبان کا وہ مہینہ جس میں وہاں بھی ولادتیں ہی ولادتیں ہیں، ان ولادتوں میں آپ عبادت کریں گے، تو وہ عبادات جب آپ انجام دیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا۔
آپ جو ہے وہ تیاری کر کے ماہ مبارک رمضان میں داخل ہوں گے. اس مہینے کی فضیلت اس طرح سے ہے. اور آج کی رات ولادت کی رات ہے. اور جس طرح سے کہا گیا کہ امام علیہ السلام کے حوالے سے جب ہم گفتگو کریں گے تو امام علیہ السلام وہ ایک کمسن بچہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ ایک کمسن امام نہیں بن سکتا، لیکن واقعات بہت زیادہ موجود ہیں. انشاءاللہ گفتگو کرتے رہیں گے. میں پروگرام کا باقاعدہ آغاز کروں گا تو تلاوت کلام پاک کے لیے جس طرح سے کہا کہ وہ دل زندہ ہو نہیں سکتا جس دل میں قرآن کی آواز آئے، تو وہ دل جو ہے وہ قرآن سے مانوس نہ ہو. اور وہ پروگرام جس میں کلام الہی سے اگر شروع نہ کی جائے تو اس میں برکت نہیں ہو سکتی. تو میں اسی لیے ادب و احترام کے ساتھ جناب قاری علی رضا جان صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور کلام الہی سے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں. بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. صدق اللہ العلی العظیم. بر محمد آل محمد صلوات. سنت ماشاء اللہ جزاک اللہ. یہ تھے علی رضا جان صاحب جو بہترین صدا کے ساتھ کلام الہی کو پیش کر رہے تھے. پہلے منقاد خان کو پیش کرنے سے پہلے میں کچھ نعت کے اشعار آپ کی سماعتوں کے نظر کرنا چاہتا ہوں. درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ. دل جو تیری یاد میں ناشاد ہے وہ شاد ہے. دل جو تیری یاد میں ناشاد ہے وہ شاد ہے. جو غلامی میں تیری آ جائے وہ آزاد ہے. تیری نعتیں ہیں تو ملتا ہے سبق توحید کا. تیری نعتیں ہیں تو ملتا ہے سبق توحید کا. ورنہ یہ دور جہالت مائل الحاد ہے. آج کل کا دور جانتے ہیں واقعاً جوان جو ہے کس طرح سے دین سے دوری اختیار کر رہے ہیں. اس لیے شاعر نے کہا تیری نعتیں ہیں تو ملتا ہے سبق توحید کا. تیری نعتیں ہیں تو ملتا ہے سبق توحید کا. ورنہ یہ دور جہالت مائل الحاد ہے. یا محمد بے عدد پڑھتے رہو. یا محمد بے عدد پڑھتے رہو. یہ وظیفہ عشق کا کب قیدی اعداد ہے. کربلا کے دشت میں شبیر نے دکھلا دیا.
کربلا کے دشت میں شبیر نے دکھلا دیا، جس خرابے میں ہے تیرا ذکر وہ آباد ہے، جس خرابے میں ہے تیرا ذکر وہ آباد ہے۔ دوستوں میں نرم رو اور دشمنوں میں شعلہ خو، دوستوں میں نرم رو اور دشمنوں میں شعلہ خو، تیرا ہر شاگرد ہے مجموعہ آزاد ہے۔ ہر مقدس لفظ نے کی ہے مجھ سے سرگوشیاں، ہر مقدس لفظ نے کی ہے مجھ سے سرگوشیاں، نعت ہونا ہی میری تخلیق کی بنیاد ہے، نعت ہونا ہی میری تخلیق کی بنیاد ہے۔ ایک حصار حسرت و آلام ہے ثاقب کے گرد، مقطع پیش کر رہا ہوں۔ ایک حصار حسرت و آلام ہے ثاقب کے گرد، یا شہا لیجئے خبر فریاد ہے، فریاد ہے، یا شہا لیجئے خبر فریاد ہے، فریاد ہے۔ دل جو تیری یاد میں ناشاد ہے وہ شاد ہے، جو غلامی میں تیری آ جائے وہ آزاد ہے، آزاد ہے۔ انہی اشعار کے سائے میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے جناب سید موسیٰ موسوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور نعت پیش کریں۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بنے ہیں دونوں جہاں، شاہ دو سرا کے لیے بنے ہیں دونوں جہاں، شاہ تو سرا کے لیے سجی ہے محفلیں، کونین مصطفیٰ کے لیے سجی ہے محفلیں، کونین مصطفیٰ کے لیے بنے ہیں دونوں جہاں۔ اور میرے کریم میرے چار سا زبند نواز، تڑپ رہا ہوں میں تیرے شہر کی ہوا کے لیے، تڑپ رہا ہوں میں تیرے شہر کی ہوا
کے لیے بنے ہیں دونوں جہاں حضور نور ہے محمود ہے محمد ہے حضور نور ہے محمود ہے محمد ہے جگہ جگہ نئے عنوان ہے ثنا کے لیے جگہ جگہ نئے عنوان ہے ثنا کے لیے بنے ہیں دونوں جہاں اور محمد والے محمد صلوات ماشاءاللہ یہ تھے جناب سید موسیٰ موسوی صاحب جو بہترین خوبصورت آواز سے منقبت پیش کر رہے تھے. میں تمام مہمانان گرامی کو خوش آمدید عرض کرتا ہوں اور چونکہ آغا صاحب نے جانا ہے اس لیے میں بغیر کسی تمہید کے من دعوت میکنم از آیت الله محمد جواد لنکرانی کی تشریف بیارند و از بیانات عالیشون انشاءالله بهرهمند بفرمایید. بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیة الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. مناسبت‌های ماه مبارک رجب رو خدمت همه شما سروران و اعزه محترم، کسانی که این جلسه رو مشاهده می‌کنن، تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. امشب مصادف هست با شب 10 ماه مبارک رجب که میلاد با سعادت 9مین پیشوای شیعیان امام جواد علیه السلام. این ولادت رو به محضر مبارک امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و همه شیعیان و همه مسلمانان و همه بشریت تبریک میگوییم. امام جواد علیه السلام در سن کودکی به مقام امامت رسید و همانطوری که در میان انبیا حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام نبوتش در چنین سنینی بود، همانطوری که حضرت عیسی در مهد تکلم می کرد، امام جواد علیه السلام وقتی متولد شد در همون لحظات اول این جمله رو
فرمود اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. و در روز سوم ولادت شهادت بر ولایت امیرالمؤمنین و ائمه معصومین علیهم السلام داد. وقتی که امام هشتم به شهادت رسید، امام جواد با اینکه خب سن بسیار کمی داشت و حضرت رو آوردن به مسجد رسول خدا در مدینه. وقتی که حضرت وارد مسجد شد، رفت بر فراز منبر. 7 سالشون بیشتر نبود و همه تعجب میکردن و شروع کرد حضرت خودش رو به معرفی کردن. فرمود انا محمد ابن علی الرضا انا الجواد. خودش رو معرفی کرد. انا العالم به انساب الناس فی الاسلام. من عالم به انساب مردم هستم در اسلابشون. هر کسی رو میدونم پدرش کی بوده، جدش کی بوده، از کدام طائفه است، از کدام عشیره است. انا اعلم به سرائرکم و ظواهرکم. من درون قلبهای شما رو میدونم چیه. ببینید یک فرزند، یک انسان 7 ساله نشسته روی منبر رسول خدا داره این مطالب رو بیان میکنه. و ما انتم سائرون الی. عاقبت همه شما مردم من میدونن. کدامتون سوء العاقبه دارید، کدامتون حسن العاقبه دارید. همه اینا رو من میدونم. خدا علمی به من عنایت کرده که علم منحنا بهی. خدا به ما عنایت کرده. اینا رو خوب روش دقت کنید. ائمه ما پیش هیچ کس درس نخوندن. امیرالمؤمنین که علم اولین و آخرین در قلب مبارک او بود و همه ائمه ما، اینا هیچ کدام استاد نداشتن. از همون کودکی علم امامت رو خدا در درون اونها قرار داده بود و این از مزایای شیعه است. شما ببینید تمام مذاهب دیگر، تمام ادیان، پیشوایانشون سالها رفتن درس خوندن، زحمت کشیدن، به یک مراتبی رسیدن. ولی ائمه ما نیازی به درس خوندن نداشتن. این علم رو خدا در درون اونها قرار داده و این سبب امتیاز شیعه است که چنین پیشوایانی داره. اینها یک بار یک حرف اشتباه از اینها صادر نشده، یک بار خطا نکردن، گناه از اینها صادر نمیشه. اینها هم در علمشون متصل به خدای تبارک و تعالی است. در اون روایتی که امام باقر علیه السلام فرمود، امام باقر فرمود ماها محدثیم، ملائکه الهی میان هر آنچه که لازم باشد به ما میگویند در هر مطلبی. البته محدث یعنی امام ملک رو نمیدید اما صدای او رو میشنید.
همه ملائکه، همه ائمه ما علیهم السلام اینها محدث بودن. بعد این جمله رو توجه کنید، یک انسان 7 ساله نشسته روی منبر میفرماد ولولا تظاهر اهل الباطل و دولت اهل الجور و وثوب اهل الشک، اگر این نبود که اهل باطل پشت به پشت هم دادن برای مقابله با حق، و اگر این حکومت غاصب و دولت جور نبود، و اگر این شک‌هایی که در قلوب مردم رخ میده نبود، لقلت قولا تعجب منه الاولون و الاخرون. خیلی حرف عجیبیه. میفرماد اگه اینا نبود، این که من علم به انساب دارم، این که نمیدونم خدا این علم رو داده، من چیزی میگفتم که تعجب منه الاولون و الاخرون، همه تعجب میکردن که چطور یه انسان اینها رو میتونه مطرح بکنه و این مقدار علم داره. منتها بعد میفرم در این روایت داره ثم وضع یده الشریفه علی فیه، دست مبارکش رو دهانش گذاشت، خطاب کرد به خودش، فرمود تو هم سکوت کن همانطوری که آباء تو سکوت کردن. این معناش این است که بشر، چه بشر در اون زمان، چه بشر حالا، چه بشر تا قیامت، هر چه بشر عقلش رشد کنه، هر چه بشر علمش پیشرفت بکنه، هر چه توانایی های علمی بشر زیاد بشه، هر چه این امکاناتی که امروز مثل هوش مصنوعی و اینها به وجود آمده، اینها با علم امام نمیتونه برابری کنه. اینها دون علم امامه. علم امام فوق همه علوم بشره، فوق همه قدرت‌های بشره. خدا به اینها داده، خدا عنایت کرده. خب شما ببینید این داستان رو، معروفه، شنیدید این داستان رو، عموی پدر امام جواد علیه السلام تو مسجد پیامبر نشسته بود. امام جواد وارد مسجد شد، یه کودکی بود. این عمو با شتاب از جا پا شد به طوری که عباش افتاد، رفت به استقبال امام جواد در حالی که یک شخصیت پیرمردی بود، دست خم شد، دست امام جواد علیه السلام رو بوسید. یه پیرمرد 60-70 ساله دست یک انسان 7 ساله 8 ساله بوسید دست او رو. بعد امام جواد به او فرمود اجلس یا ام رحمک الله. به عموش فرمود شما بشینید دیگه. گفت عرض کرد نه، تا شما ایستادید من نمی نشینم، من به خودم اجازه نمیدم بشینم. امام جواد که نشستن، این عموی پدر امام جواد که اسمش هم علی ابن جعفر بوده، رفت سر جای خودش میان اصحابش، دوستانش نشست. اونا بهش اعتراض کردن، گفتن آقا شما با این محاسن سفید میری جلو دست یک بچه رو میبوسی، این چه کاریه که شما کردی؟ ببینید چه جوابی داد. گفت اسکتو، ساکت شید، شماها نمیدونید من با این ریش سفید رو خدا اهل ندانست که به من امامت رو بده.
اما این بچه رو خدا اهل دونسته. خدا من رو اهل ندونست، من رو امام قرار نداد، اما این بچه رو امام قرار داد. بعد یه جمله فرمود. ببینید آقایون، گاهی اوقات بعضیا تو زمانه ما پیدا میشن میگن آقا راجع به امامت دارید غلو میکنید. امامم یه آدمی بوده مثل سایر علما، یه خورده یه پله بالاتر. این ناشی از نادانیه، ناشی از بی اطلاعیه. اینا نه تاریخ بلدن، نه قرآن بلدن، نه روایات بلدن، اینایی که این حرفا رو میزنن. ببینید این عموی پدر امام جواد به اون شخص و اون افراد بعد از اینکه فرمود اسکتو، ساکت شید. خب خدا یهب لمن یشاء، خدا به هر کسی بخواد میده. خدا این رو لایق دانسته، به او علم داده. بعد چی گفت؟ گفت انا له عبد. یه پیرمرد گفت من نسبت به این شخص حکم عبد رو دارم، من بنده او هستم. خب ببینید اینا باید برای ما درس باشه. اینا باید ماها که شیعه هستیم در همه امور زندگیمون ببینیم ائمه ما چی فرمودن. اون چرا که ائمه ما برای ما به یادگار گذاشتن در هیچ کتابی، در هیچ قانونی، در هیچ کشوری وجود نداره. مثلا ببینید خود همین جمله معروفی که از امام جواد علیه السلام هست، من این روایت رو میخونم، عرایزم رو تمام میکنم. امام جواد علیه السلام فرمود الثقة بالله ثمن کل غال و سلم لکل عال. ببینید این جملات رو اصلا کیا میتونن بفهمن بگن؟ اونایی که علمشون به خدای تبارک و تعالی متصله. میفرماید اگر انسان اطمینان به خدا داشته باشه، قطع امید بکنه از غیر خدا، اگر اطمینان داشته باشه که اگر توکل بر خدا بکنه، اگر اعتماد بر خدا بکنه، اگر غیر از خدا رو مؤثر در عالم ندانه، بگه اگه من مریضم خدا بخواد منو شفا میده، نخوادم نمیده. فقیرم خدا بخواد من رو غنی میکنه، نخواد نمیکنه. مقام ندارم خدا بخواد مقام میده، نخوادم نمیده. و هر دو براش علی السویه باشه، شکوه نکنه. بگه اگه مقام داد خدا منو حفظ کنه، من از این مقام برای دینش استفاده کنم. نداد خدا رو شکر. فقیرم خدا رو شکر، غنیم خدا رو شکر. الثقة بالله ثمن کل قال. هر خوبی که بخواد کلیدش اطمینان به خداست. میخواد سعادتمند بشه، میخواد خوشبخت بشه، میخواد یک زندگی پرباری داشته باشه، میخواد با دست پر از این دنیا بره، میخواد به مراتب بالا برسه، باید ثقه به خدا داشته باشه. آدمی که برای رسیدن به پول و مقام و دنیا و اینا شروع میکنه افراد رو باشون مخالفت کردن، تهمت زدن، برخورد کردن، اینا به جای نمیرسن. ثمن کل قال و سلم لکل آل. نردبان همه ترقی هاست. علم میخواییم اطمینان به خدا داشته باشیم. خدا باید به آدم علم بده. عبودیت میخواییم
اطمینان به خدا داشته باشیم. خدا ما رو شب برای نماز شب بیدار کنه که خب میدونید تو این ماه رجب خدای تبارک و تعالی میفرماید انا جلیس من جلسنی. این خیلی تعبیره، من هرچی فکر میکنم نمیفهم معنای این رو. کسی که بیاد بشینه با خدا، خدا هم جلیس او میشه. این میشه ثقه. اگر ثقه به خدای تبارک و اطمینان به خدای تبارک و تعالی باشه، همه موفقیت ها رو به دست میاریم. امیدواریم که انشاءالله در زندگی ائمه علیهم السلام رو الگوی خودمون قرار بدیم. زندگی ما زندگی امام زمانی باشه. الان حجت حی خدا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریفه. توجهمون رو به اون حضرت زیاد کنیم، خودمون رو در محضر اون حضرت بدانیم. تو زندگیمون آیون برادران خواهران یاد امام زمان رو زنده نگه داریم. این داستان رو هم الان به ذهنم آمد عرض کنم. امام حسین علیه السلام یه باغی داشتن، یه کارگری داشتن تو اون باغ. بعد غذایی دادن به او خورد. غذاش که خورد، بعد از غذا حضرت او داره دعایی میکنه. حضرت فرمودن که چه دعایی کردی؟ عرض کرد آقا به خدا عرض کردم که خدایا به این مولای ما که این غذا و این امکانات رو برای من فراهم کرده برکت بده. امام حسین علیه السلام انقدر از این دعا خوشش آمد، اون باغ رو داد به اون کارگرش، گفت مال تو. گفت نمیدونی چه دعایی کردی؟ آیون بنابر اعتقادات شیعه، اعتقاداتی که به 10 دلیل قرآنی، عقلی، روایی میشه اثبات کرد که الان مجالش نیست بگیم، همه برکات عالم امروز از وجود مبارک امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریفه. آب میخوریم یاد امام زمان باشیم، غذا میخوریم یاد امام زمان باشیم. این جمله رو فراموش نکنیم. اللهم بارک لمولانا صاحب العصر و الزمان. از همه شما عزیزان تشکر میکنم، از مجموعه هدایت تیوی که دنبال میکنن مسائل دینی و مسائل مربوط به شیعه رو. تشکر میکنم از مسئولین محترم این شبکه، روحانیت معظمی که اداره میکنن این شبکه. از همه آقایون تشکر و سپاسگزاری دارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما از آیت الله حاج محمد جوادر کنانی صمیمانه سپاسگزاریم که با تشریف فرمایی خود ما را از بیانات ارزشمند خویش بهره‌مند ساختند. بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات. دیکھیے کتنا حسین میرا مقدر ہو گیا، دیکھیے کتنا حسین میرا مقدر ہو گیا، جشن مولا میں میرا ممدوح اصغر ہو گیا. میں بتاتا ہوں تمہیں ٹھہرو ذرا دیکھو ذرا، میں بتاتا ہوں تمہیں ٹھہرو ذرا دیکھو ذرا، کربلا میں خم کے جیسا کچھ تو منظر ہو گیا. دشمنوں پر آخری اتمام حجت کے لیے، دشمنوں پر آخری اتمام حجت کے لیے دست مولا حضرت اصغر کا ممبر ہو گیا. ایک الگ تاریخ ہے حق کی گواہی کے لیے، ایک الگ تاریخ ہے حق کی گواہی کے لیے، حکم رب سے ہے زباں
گویا مقرر ہو گیا، حکم رب سے بے زباں گویا مقرر ہو گیا، کتنے معصوموں کے حق میں بے زباں گویا ہوئے، کتنے معصوموں کے حق میں بے زباں گویا ہوئے، گود میں عیسیٰ ہوئے میدان میں اصغر ہو گیا، جب زمین کے دل میں تاب خون ششماہ نہ تھی، خون اصغر سے افق کا رنگ احمر ہو گیا، کتنی خوش ہوتی ہیں مائیں پہلی پہلی بار سب، کتنی خوش ہوتی ہیں مائیں پہلی پہلی بار سب، پنجتن کا نام جب بچے کو ازبر ہو گیا، کربلا عرفان ذات حق کا بحر بے کراں، اور علی اصغر تو کوزے میں سمندر ہو گیا، دل میں عشق پنجتن لب پر ثنائے پنجتن، دل میں عشق پنجتن لب پر ثنائے پنجتن، بالیقین دانش مقدر کا سکندر ہو گیا۔ انہی اشعار کے سائے میں اب جناب گلشیر مہدوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور منقبت پیش کریں۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ بڑے بڑوں سے بڑا ہے حسین کا اصغر، بڑے بڑوں سے بڑا ہے حسین کا اصغر، حسینیت کی بقا ہے حسین کا اصغر، بڑے بڑوں سے بڑا ہے حسین کا اصغر۔ جو کم از کم جشن سننے آئے ہیں وہ ہمارے ساتھ بولتے آئیے، بڑے بڑوں سے بڑا ہے حسین کا اصغر، غرور کرتی تھی جس حرملا پہ فوج یزید، غرور کرتی تھی جس حرملا پہ فوج یزید، اسی پیرن میں ہنسا ہے حسین کا اصغر، بڑے بڑوں سے بڑا ہے حسین کا اصغر، جو مانگنا ہے تو جھولے کی سمت آ جاؤ، جو مانگنا ہے تو جھولے کی سمت آ جاؤ، امیر کرب و بلا ہے حسین کا اصغر، بڑے بڑوں سے بڑا ہے حسین کا اصغر۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجہم۔ آپ کے مزاج سے ہٹ کر ایک کلام دیکھتے ہیں آپ لوگ کس طرح سنتے ہیں۔ میں بہت آرام سے پڑھ رہا ہوں، مختصراً 2-3 مصرع سماعت فرمائیے گا۔ مولا علی کی ولادت آنے والی ہے، اب دیکھتے ہیں۔ یا علی، توجہات کا طالب ہوں، توجہات میری طرف۔ یا علی، یا علی، یا علی،
یا علی یا علی یا علی ایسے ہم سا کہ یہ کوثر کی طرف دیکھتے ہیں، ایسے ہم سا کہ یہ کوثر کی طرف دیکھتے ہیں. کیسے دیکھتے ہیں؟ ایسے ہم سا کہ یہ کوثر کی طرف دیکھتے ہیں کہ جس طرح پیاسے سمندر کی طرف دیکھتے ہیں، ایسے ہم ساقی کوثر کی طرف دیکھتے ہیں. لیکن خدا جانتا ہے بڑا زور لگتا ہے اگر آپ لوگ سبحان اللہ و واہ واہ کہیں گے تو دل بڑا ہوتا ہے. ایسے ہم ساقی کوثر کی طرف دیکھتے ہیں کہ یاد آتا ہے ہمیں تیرا رجب کا منظر، یاد آتا ہے ہمیں تیرا رجب کا منظر. جب بھی اللہ تیرے گھر کی طرف دیکھتے ہیں، ایسے ہم ساقی کوثر کی طرف دیکھتے ہیں کہ یاد آتا ہے ہمیں تیرا رجب کا منظر. جب بھی اللہ تیرے گھر کی طرف دیکھتے ہیں، ایسے ہم ساقی کوثر کی طرف دیکھتے ہیں. قبلہ حوصلہ اپنا بڑھانے کے لیے مشکل میں، حوصلہ اپنا بڑھانے کے لیے مشکل میں، انبیاء خود علی اصغر کی طرف دیکھتے ہیں، ایسے ہم ساقی کوثر کی طرف دیکھتے ہیں. حاصل کلام شعر پیش کر رہا ہوں کہ خود سمجھ جاتا ہے مالک کا اشارہ، مالک خود سمجھ جاتا ہے مالک کا اشارہ، مالک بس علی مالک اشتر کی طرف دیکھتے ہیں، ایسے ہم ساقی کوثر کی طرف دیکھتے ہیں. آخری مصرع مکتب پیش کر رہا ہوں. لفظ خود آل محمد کی ثنا میں اکبر، لفظ خود آل محمد کی ثنا میں اکبر، جوڑ کر ہاتھ سخنور کی طرف دیکھتے ہیں، ایسے ہم ساقی کوثر کی طرف دیکھتے ہیں. بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ یہ تھے جناب
گلشیر مہدوی صاحب جو بہترین انداز سے منقبت پیش کر رہے تھے. اب میں گروہ سرود پیام اسلام سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور سرور پیش کریں. اس سے پہلے کچھ اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں. درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل عليه يا رب صل عليه يا رب صل عليه صلوات الله عليه. البدر كطلعته وجهه جميل والشمس كبسمته ظل ظليل. وعبد الله سيد الخلق ومصطفى وحبيب الله خير مبعوث بوحي الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل عليه يا رب صل عليه يا رب صل عليه صلوات الله عليه. چه کسی شده پیغمبر احمد مختار دل او شده پرگوهر مخزن اسرار. مژده قرآنی نسبت خواه نبی ابتر شد گل لبخندش وا شد وقتی صاحب کوثر شد. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل عليه يا رب صل عليه يا رب صل عليه صلوات الله عليه. All the poetry ever written, every word and every line, all the love songs in the world, every melody and rhyme. If they were combined, they would still be unable to express what I want to define when I try to describe my love for you. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل عليه يا رب صل عليه يا رب صل عليه صلوات الله عليه.
صل عليه يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه صلوات الله عليه. اب میں بغیر کسی تمہید کے استاد محترم جناب حجت الاسلام والمسلمین سید مبین حیدر رضوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں مختصر وقت کے لیے اور اپنے بیانات عالیہ سے حاضرین کو مستفید کریں. بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وعلیہ توکل والیہ انیب. آپ تمام حضرات کی خدمت میں، خاص طور سے علماء اکرام کی خدمت میں اس قرآن السعدین کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امتثال امر کرتے ہوئے میں آپ حضرات کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں. صرف چند دقائق اس پہلے قطرے کی مانند جو سوکھی دھرتی پہ گرتا تو ہے لیکن ایک سیراب کا پیغام دے جاتا ہے، اور اس صبح کے اگے ہوئے ستارے کی مانند جو چند لمحے کے لیے نکلتا ہے اور ڈوب جاتا ہے مگر ایک چمکتے ہوئے سورج کا رسول بن کر کے آتا ہے. یہ قرآن السعدین ہے اور اس مہینے میں اتنی برکتیں نازل ہوئی ہیں کہ دامن میں سمیٹے نہیں سمٹے گا. لیکن اس کے پہلے کہ ان برکتوں اور نعمتوں کو سمیٹا جائے، التجا آپ سے یہ کہ تھوڑا تھوڑا سا اگر آپ آگے سمٹ آتے تو یہ برکتیں آپ پر اور برستی رہتی. مشکور و ممنون و سپاس گزار ہوں سرکار حجت الاسلام والمسلمین ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب قبلہ کا کہ انہوں نے ذرا نوازی کی، اور ان کے خلف صالح محمد سلموں کے کہ میں تو شرکت کی غرض سے آیا تھا لیکن یہ گھرانہ ایسا ہے کہ کب قطرے کو سمندر بنا دے کب ذرے کو آفتاب بنا دے نہیں معلوم. اور یہ رجب کا مہینہ خدا کو اتنا پیارا ہوا ہے اور آیا ہے کہ اس میں پروردگار نے سب کچھ مکمل کر دیا ہے. اس رجب کے چاند کو حق نے لگائے 4 چاند، اس میں 2 محمد اور 2 علی آئے ہیں. میں صرف 2-3 جملات بس صرف اصلاح اور عرض ادب کے لیے کہ رجب کا وہ مہینہ ہے جس میں امامت نے ابتدا کی ہے اور بنی ہاشم کا پہلا علی آیا ہے، اور اسی رجب کے مہینے میں بنی ہاشم کا آخری علی آیا ہے. پہلے علی نے کعبے کو آباد کیا ہے اور دنیا کے سامنے پہچنوایا ہے، اور بنی ہاشم کے آخری علی نے کربلا کو آباد کیا ہے اور کربلا کو آفاقی بنایا ہے. بنی ہاشم کے اس پہلے علی نے پوری دنیا میں شجاعت کے اس جوہر کو دکھائے ہیں کہ نام علی داستان شجاعت کا ایک تمغہ بن گیا ہے اور غازِ شجاعت کے ماتھے کا غازہ بن گیا ہے. اور اس بنی ہاشم کے گھرانے کے آخری علی نے مظلومیت کا وہ تاج اپنے سر پہ رکھا ہے کہ کربلا کربلا نہیں ہے جب تک اصغر کا تذکرہ نہ ہو. کربلا پہچانی جاتی ہے مظلومیت علی اصغر کے ذریعے سے. مبارک مہینہ ہے اور اس مہینے میں جو برکتیں آئی ہیں اور نازل ہوئی ہیں اس کو جو اور جتنے حساب سے سمیٹ سکتا ہے وہ سمیٹے. بیت الہی صرف ایک در اور دار کی حد تک تھا، لیکن قربان جاؤں قدمہائے پاک و عصمت و ولایت و امامت علوی پر کہ جو ہی قدم رنجا ہوئے وہ دار بیت بن گیا. جو سونا تھا وہاں سے کسی کے کلکاری کی آواز آئی ہے. آل محمد کا ایک طر امتیاز رہا ہے کہ یہ سونی بستیوں کو آباد کر دیتے ہیں. جب کسی دار میں جاتا ہے کوئی قدم علی کا تو وہ دار بیت بن جاتا ہے، اور ایک ایسے ننھے علی کا قدم جو اپنے قدموں پہ چل نہیں پاتا ہے امامت کے ہاتھوں پہ بھی جاتا ہے تو وہ ریگزار گلزار کربلا بن جاتا ہے. ہدایت ٹی وی اس کی خدمات آفاقی ہے اور قلم میں جان نہیں ہے کہ اسے لکھا جا سکے، زبان میں اتنی سکت نہیں کہ اسے بیان کیا جا سکے. جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے اس کے خدمات پہنچتے ہیں. اور سچ یہی ہے کہ جس گود میں بچہ پلتا ہے اگر گود شجاع ہوتی ہے تو بچہ بہادر ہوتا ہے. اگر اس کے مشرف، اس کے بانی، اس کے خدمت گزار، اس کے نگراں، اس کے تمام تر محتمم دنیا کے ہر گوش و کنار میں اپنی آواز کے ذریعے سے
دفاع آل محمد اور مظلومیت حضرت زہرا کو پہنچانے کا ہنر اور تمغہ رکھتے ہیں تو حق یہ بنتا ہے کہ جو بے بدیل عدیل گود ہو اسی گود میں ہدایت پلے، اور جب پھر وہ عدیل و بے بدیل ہوگا تو اللہ اس آغوش میں محمد بھی دے گا، رضا بھی دے گا، اور ایسا محمد دے گا جس سے خدا راضی ہو جاتا ہے۔ اپنی اولادوں کو پالیے اس دن کے لیے کہ وہ پویم نہ سنائیں، قرآن سنائیں۔ اپنے بچوں کو پالیے اور تربیت دیجیے اس دنوں کے لیے کہ یونیورسٹیوں کی ڈگریاں اپنے سینے پر آویزہ نہ کریں، جب افتخار کریں کہ وہ مکتب و دانشگاہ آل محمد کا ایک ادنا سا طالب علم ہے، اور جب افتخار کریں گے مکتب آل محمد پر تو دنیا کے بڑے سے بڑے عہدیدار آپ کے نالین کو طے کر کے فخر محسوس کریں گے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انجینئر بن جائیں، ڈاکٹر بن جائیں، پائلٹ بن جائیں، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ بڑا اچھا جملہ کہا تھا، یاد آتا، اللہ روح شاد کرے، خطیب اکبر مولانا محمد اطہر صاحب کا فرماتے ہیں کہ یونیورسٹی کے زمانے میں مجھ سے لوگوں نے کہا کیا فائدہ تمہارا مولوی بن کے، کیا تمہیں مل جائے گا مولوی بن کے، آؤ انجینئر بن جاؤ، ڈاکٹر بن جاؤ، ذہین ہو، حافظہ اچھا ہے، بہت اچھا بولتے ہو، بہت اچھی سپیچ دیتے ہو۔ اب ان کا جملہ بڑا قیمتی تھا، انہوں نے فرمایا کہ جو ہمیں انجینئر اور پائلٹ دینے کے مشورے دے رہے تھے وہ دنیا کے نقشے صرف نقشے پر دیکھتے، میں ان نقشوں کو روند کے چلا آیا ہوں۔ خدمت دین آل محمد کا ایک صدقہ، ایک ترہ امتیاز یہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا آپ کے قدموں تلے آتی ہے۔ علی اور اولاد علی کی نوکری کریے، دنیا آپ کی نوکر بن جائے گی۔ دین آل محمد کے خادم بنیے، لوگ آپ کی خدمت گزاری کرتے ہوئے فخر محسوس کریں گے، اور ہمیں اس بات پر امتیاز اور ناز اور غرور و افتخار ہے اس بات پر کہ در آل محمد کے ہم غلام ہیں اور فقیر در امیر ہیں۔ تاریخی اور کسی کہے جانے والے غنی کے نام پہ دروازوں پہ ہم نہیں جاتے ہیں، ہم ایسے دروازوں پہ اپنے سر کو جھکاتے ہیں جو غنی نہیں مستغنی بنا دیتے ہیں۔ بس میں اپنے عرائض کو تمام کروں گا اس لیے کہ فوری امتثال امر ہوا۔ 2-3 مصرے اگر اجازت دیں قبلہ، میں ایک تب آزمائی کی تھی کسی زمانے میں، اس میں کچھ میرے اپنے مزاج کی نزاکتیں ہیں اور اردو کی لطافتیں ہیں، اور آپ جیسا ذہین و سمجھدار علمائی مجمع اور جہاں تک یہ آواز پہنچے گی ان سب کے لیے کہ ایک فطرت کو میں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ فطرت طفلہ ہے رونا زخم لگ جانے کے بعد، فطرت طفلہ ہے رونا زخم لگ جانے کے بعد، پر علی اصغر ہنسے ہیں تیر لگ جانے کے بعد، پر علی اصغر ہنسے ہیں تیر لگ جانے کے بعد، کھل کھلا کے ہنس پڑی، زبان حال ہے اور رجب کا مہینہ آنے والے 2 دن کے بعد، کہ کھل کھلا کے ہنس پڑی دیوار کعبہ اے علی، کھل کھلا کے ہنس پڑی دیوار کعبہ اے علی، ایک تیرے آنے سے پہلے ایک تیرے جانے کے بعد۔ غالب کی ایک زمین ہے، کھل کھلا کے ہنس پڑی دیوار کعبہ اے علی، ایک تیرے آنے سے پہلے ایک تیرے جانے کے بعد، اور رات بھر جنت جہنم دیکھ کر حر نے کہا، رات بھر جنت جہنم دیکھ کر حر نے کہا، ہوش میں آتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد۔ یہ تزمینی مصرے ہیں سب۔ رات بھر جنت جہنم دیکھ کر حر نے کہا، ہوش میں آتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد، اور جن کی آنکھوں پر پڑی ہیں بغض حیدر کی تہیں، جن کی آنکھوں پر پڑی ہیں بغض حیدر کی تہیں، آنکھ کھل جائے گی ان کی موت آ جانے کے بعد۔ سلامت رہیں۔ بس یہ جو میں نے ابتدائی کلام میں ایک بات کہی تھی کہ صرف بیت کبریا اور مدتوں خالی پڑا، صرف بیت کبریا اور مدتوں خالی پڑا، کعبہ قبلہ ہو گیا حیدر تیرے آنے کے بعد۔ اور بس ایک آخری اپنی بات کہ ہے مبیں تیری جبیں شمس و قمر کی سجدگاہ، ہے مبیں تیری جبیں شمس و قمر کی سجدگاہ، حیدر کرار کی چوکھٹ پہ جھک جانے کے بعد۔ ایک بار پھر دل کیا تھا گہرائیوں سے محتمم جشن سرپرست اعلیٰ سرکار حجت الاسلام والمسلمین ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب، ان کے خلف صالح اور تمام حضار علماء کرام کی خدمت میں اس ماہ مبارک کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور سما خراشی کے لیے معافی چاہتے۔ بس تو ہم اس صف میں اس لیے آ گئے تھے کہ ہمارا بھی نام آ جائے، اور کچھ ملے نہ ملے دعا ضرور ملے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Ali Mola, Ali Mola, Ali Mola, Ali Mola. من كنت مولا مولا علی نو یاد کرو رل کے فریاد کرو ہے غریب آدھا اے ہو آسرا علی 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 مولا علی مولا علی دم دم 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 لکھت کروڑ وڑیا کو دم دم علی 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 مولا علی مولا علی دم دم 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 نبی دا پیارا علی نور علی نور علی دا ہے اللہ اللہ کا بچ ظہور علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا اد جدہ مولا نے حضور علی پیر پیرا دا ہے دلا دا سرور علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا ولیت سرت ہے تاج علی علی محمد بس ہے میرا علی علی ولیت سرت ہے تاج علی علی محمد بس ہے میرا علی علی کن کن دس کن علی دا کرم علی 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 مولا علی مولا علی دم دم علی مولا علی مولا علی دم دم علی علی مولا علی مولا علی دم دم 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 لگت کروڑ باریا کو جم دم علی 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 مولا علی مولا علی دم دم 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 تڑپ رہے ہیں تڑپنے والے مچل رہے ہیں مچلنے والے صدا سے جلتے ہیں جل رہے ہیں یہ بغض ہے در میں جلنے والے عجیب یہ سلسلہ ہے محسن عجیب ہم نے روش یہ دیکھی علی کے آگے ہی بھونکتے ہیں علی کے ٹکڑوں پہ پلنے والے علی کے ٹکڑوں پہ پلنے والے علی سادہ دلا وچ علی سادہ سوا وچ علی ساڈے اس بس علی ہے نگاہ وچ عاشقاں دے ڈیرے بنے علی دی راواں وچ رب رکھ سارے انو علی دے پناواں وچ لگت کروڑ باری آکھو جم جم علی 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 مولا علی مولا علی دم دم 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 لکھت کروڑ وڑیا کو جم جم علی 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 مولا علی مولا علی دم دم 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 علی کا ہے نام میرے رب کا غرور علی کا ہے نام میرے دل کا سرور علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی سے ہی پایا میں نے رب کا نشان علی علی رہتا ہے ورد زبان علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا تجھ سے بقی میرا مان علی علی تجھ پہ فدا ہو میری جان علی علی تجھ سے بقی میرا مان علی علی تجھ پہ فدا ہو میری جان علی علی میری یہ حیات بھی ہے تیرا ہی کرم علی 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 مولا علی مولا علی دم دم علی مولا علی مولا علی دم دم علی مولا علی مولا علی دم دم علی مولا علی مولا علی دم دم
माशाल्लाह ये थे उस्ताद मुहतरम जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मुबीन हैदर रिजवी साहब, जो ज़िक्र अहल बैत को बेहतरीन अंदाज से आपकी समातों तक पहुँचा रहे थे। मैं बस अब जानते हैं कि आपके हाथों में कागज़ आ गया है। इंशाल्लाह अभी ख़तीब मौजूद हैं। इंशाल्लाह इनके बाद केक भी कटेगा, उसके बाद इंशाल्लाह कुरानंदाज़ी होगी। तो मैं आज के अपने ख़तीब को बुलाने से पहले इमाम जवाद के हवाले से एक रुबाई आपकी समातों में नज़र करना चाह रहा हूँ। वो जो कम उम्री में दरबार हिला देता है, वो जो कम उम्री में दरबार हिला देता है, हक के लहजे से हर एक बातिल मिटा देता है। जवाद वो नाम है जो इल्म की पहचान बना, जवाद वो नाम है जो इल्म की पहचान बना, जो सवालों को भी सजदे में झुका देता है, जो सवालों को भी सजदे में झुका देता है। इन्हीं अशार के साए में मैं आज के ख़तीब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन डॉक्टर ग़ुलाम हुसैन अदील साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और अहल बैत अलैहिस्सलाम के ज़िक्र से हाज़रीन को मुस्तफ़ीद करें। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين لتراه بمقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. صلوات. میں سب سے پہلے اپنی طرف سے اور ہدایت کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ سب کی علماء کرام اور ہمارے بہت ہی عزیز بزرگان اور مولا امام زمان اجل اللہ تعالی فرج الشریف کی بارگاہ مقدس میں عطیہ تبریک پیش کرتا ہوں. ماہ رجب المرجب ہے اور جس طرح 4 چاند کا ذکر ہوا ہے کہ اللہ نے اس مہینے میں 4 چاند لگائے ہیں اور چاروں کی مبارکباد ہو آپ کی خدمت میں. سورہ مبارک لیل ہے اور اس کی 12ویں آیت جس میں ارشاد فرمایا کہ انا علینا للہدی، ہدایت دینا ہمارا کام ہے.
ہدایت بندے نہیں دیتے ہیں، ہدایت اللہ دیا کرتا ہے۔ اچھا، ہدایت دینا ہمارا کام ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہادی بنانا ہمارا کام ہے۔ ہدایت دینے کا مطلب یہ ہے ان علینا للہدا، ہدایت ہم دیتے ہیں، بندے نہیں دیتے۔ بندوں کا کام یہ ہے کہ ہادی کے پیچھے جائیں، رہنما کے پیچھے جائیں، مقتدا کے پیچھے جائیں۔ ہدایت جب اللہ دیتا ہے تو ہادی بھی پھر اللہ ہی بناتا ہے، بندے نہیں بناتے۔ یہ پہلا تو فیصلہ ہے اللہ کی طرف سے کہ جب ہدایت اللہ دیتا ہے تو پھر ہادی بھی وہی بناتا ہے۔ چونکہ اگر ہادی ہم بناتے تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر نہ کہتے نا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ حضرت موسیٰ کو بھی پتہ تھا قوم موجود ہے، کسی ایجیٹیشن کی ضرورت نہیں، کسی بہت سارے انتخابات کی ضرورت نہیں، شورا بننے کی ضرورت نہیں، کنسلٹیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ بات ہوتی تو حضرت موسیٰ کہہ دیتے آؤ میری امت آ جاؤ، میرا نائب بنا لو۔ یہ چیلنج ہے ہمارا۔ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ ابن مریم تک چلے جاؤ، کسی نبی کا وصی لوگوں نے نہیں بنایا ہے، اللہ نے بنایا ہے۔ اور اللہ کے حبیب نے بھی خود نائب بنایا۔ اشیر سے لے کر غدیر تک چلے جاؤ، ہر جگہ پہ یہی ہے، انت وسیعی فی الدنیا والآخرہ۔ علی تو دنیا میں بھی میرا وسیع ہے، آخرت میں بھی میرا وسیع ہے، دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ یعنی یہ جو ویسے ہے کہ شیعہ، البتہ یہ اصطلاح میری ہے کہ شیعہ جو ہے نا وہ بھی اثنا عشری ہیں اور سنی بھی اثنا عشری ہیں۔ کوئی ضروری نہیں ہوتے کہ سنی اثنا عشری نہیں ہے۔ جس طرح شیعہ اثنا عشری ہیں اس طرح سنی بھی اثنا عشری ہیں۔ سنی بھی 12 کو مانتے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے اسے سنی کہتے ہی نہیں ہے۔ سنی اسی کو کہتے ہیں کہ جو علی کو مانے، ذریت علی کی بھی مانے۔ سارے سنی اسی طرح، سنی اگر صحیح معنوں میں اہل سنت ہے تو وہ سارے اسی طرح ہی مانتے ہیں۔ اسی طرح جو یہ سلسلہ ہے ہدایت کا، یعنی ہم نہیں مانتے ہیں کسی دوسرے کو، اس کی وجہ جو ہے نا وہ صاف ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں جو امامت کا سسٹم ہے یا ولایت کا سسٹم ہے یا وصایت کا سسٹم ہے، وہ سسٹم الگ ہے۔ چونکہ اس سسٹم کو اتنا مخدوش قرار دیا گیا ہے، خلافت کے خلیفہ کو اتنا ڈیگریڈ کیا گیا ہے کہ اگر ان کے اپنے ہاں جو معاشرے میں خلیفہ کس کو کہتے ہیں وہ سب کو پتہ ہے۔ اب مجھے مثالیں دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ خلیفہ آ گیا۔ اس سلسلے کو چونکہ اتنا گرا دیا گیا، لفظوں کو گرایا گیا نا، پہلے لفظوں کو گرایا گیا پھر مرتبوں کو گرایا گیا۔ جس طرح ہے لفظ جہاد ہے، اس لفظ جہاد کو اتنا بدنام کیا ان لوگوں نے کہ لفظ جہاد آتا ہے اور فوراً کلاشنکوف سامنے آ جاتی ہے۔ اسلام کے لفظ کو کتنا بدنام کیا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے لفظوں کو گرایا جائے، پھر مرتبے خود بخود گر جائیں گے۔ یہ ہے پالیسی تھی، یہ اس وجہ سے انہوں نے خلافت، خلیفہ، ایک تو خلیفہ وہ ہوتا ہے نا کہ جو پیش نماز کا ہوتا ہے، اس کو بھی خلیفہ کہتے ہیں۔ ایک جو داڑھی وغیرہ چٹ کرتا ہے اس کو بھی انہوں نے خلیفہ بنا دیا۔ اس وجہ ظاہر ہے تمہارا کانسیپٹ یہ ہے، تو پھر تمہیں خلافت کی کیا سمجھ آئے گی؟ خلافت کی تو تب سمجھ آئے گی نا جب اللہ کی اس خلافت کو دیکھیں گے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ قرآنی کانسیپٹ ہے۔ ہمارے ہاں خلیفہ اسے کو، پیغمبر کا خلیفہ اس کو مانتے ہیں۔ پہلی اس کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ عالم زمان ہوتا ہے۔
خلیفۃ الرسول کی سب سے پہلی کوالٹی، سب سے پہلی صفت، سب سے پہلی ایٹریبیوٹس، سب سے پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ وہ عالم زمان ہوتا ہے. اس سے بہتر کوئی علم نہیں رکھتا، نہ علم اسبات اس سے بہتر، نہ علم اقوال اس سے بہتر، نہ علم دنیا اس سے بہتر، نہ علم آخرت اس سے بہتر. تو یہی تو وجہ ہے نا جو ممبر سلونی پہ بیٹھ کے ہے، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، تم مجھ سے سوال کرو قبل اس کے کہ تم مجھے نہ پا سکو. علی تو وہ ذات ہے کہ جو ہر دم موجود ہے، دلوں کی شان ہے. جب بھی دل کیا ہوتا ہے؟ شادمان ہو جاتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ معصومین نے کیا فرمایا ہے؟ فَلْيَشْكُرْ أُمَّهُ، اسے چاہیے اپنی ماں کا شکریہ ادا کرے. تیرا دل جھوم گیا ہے علی کے تذکرے سے. سب سے پہلی شرط کیا ہے امام کے لیے اور خلیفہ کے لیے، خلیفۃ الرسول کے لیے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عالم زمان ہو، سب سے زیادہ علم رکھنے والا. سب سے، اگر لوگ سارے، اچھا تمہیں جب مشکل پڑتی ہے تو علی کے پاس آتے ہو، تو ہم اس علی کو کیوں نہیں ماننے؟ آپ میں کون سی صفت آئی کہ جو ہم آپ کو ماننے؟ بات تو صاف ہے. مشکل پڑتی ہے تو لولا کہتے ہو. کیوں ہم مانیں اس بات کے لیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ علی سے بہتر اگر کوئی امام ہوتا. ہم علی کو اس وجہ سے نہیں مانتے ہیں کہ وہ داماد مصطفیٰ ہے. ہم علی کو اس وجہ سے نہیں مانتے ہیں کہ وہ ہاشمی ہے. ہم علی کو اس وجہ سے مانتے ہیں کہ وہ اللہ کا ولی ہے، ولایت عظمیٰ رکھتا ہے، اللہ کے ساتھ رشتہ ہے. اس وجہ سے کہ جتنے بھی اللہ کی پہلی چیز ہی یہی ہے. اگر کسی نے میرے مولا کو پہچاننا ہے سب سے پہلے قرآن کی طرف جائے. قرآن، دنیا سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. دنیا سے ہم کیوں پوچھیں؟ ہم خود ڈائریکٹ پوچھیں گے نا، یا اللہ تو بتا تیرا علی کیسا ہے. اللہ کہے گا آئے مباہلہ پڑھو تو علی مل جائے گا، سورہ حل عطا پڑھو تو علی مل جائے گا، آئے تطہیر پڑھو تو علی مل جائے گا، آئے غدیر پڑھو تو علی مل جائے گا. علی مولا، ہم اس طرح تھوڑا مان رہے ہیں، ہم مان رہے ہیں اس سے. علی سے بہتر اگر کوئی عالم ہے تو بتا دوں. علی جب اپنا علم بتاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آسمان سے فرشتوں اور جتنے بھی انبیاء اور مرسلین ہیں گویا ایک قطار بن گئی ہے علی سے فیاضی لینے کے لیے. اور میرے مولا نے اس سے بہتر تعبیر ہو ہی نہیں سکتی ہے جو نہج البلاغہ میں کی ہے. فرمایا کہ میرے آقا نے مجھے علم اس طرح سکھایا ہے، مجھے علم میرے آقا نے اس طرح سکھایا ہے کہ جس طرح ایک پرندہ اپنے بچے کو دانا کھلاتا ہے. اس سے بہتر تعبیر کیا ہو سکتی؟ جس طرح پرندہ اپنے بچے کو دانا کھلاتا ہے، یعنی کیا مطلب ہے؟ جس طرح پرندہ دانا لے کے آتا ہے نا، بغیر کسی کمی پیشی میں اپنے بچے کو کھلا دیتا ہے. جس طرح علوم اور فنون اللہ سے پیغمبر لے کر آئے تھے بغیر کسی کمی پیشی کے، سینہ علی میں ودیعت کر کے فرما دیا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. میں علم کا گھر ہوں، علی اس کا در ہے. من اراد العلم فلیات الی الباب. جسے علم کی تلاش ہے نا، دیواروں کے ساتھ ٹکرانے کی ضرورت نہیں ہے، کھڑکیوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، پرنالوں کے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، چھتوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. علی کے دروازے کو کھٹکاؤ، تمہیں علم مل جائے گا. یعنی کیا ہے؟ علم تو چاہیے، علی کے پاس آؤ. یعنی کیا اتنی اس سے بہتر کیا ہو سکتا؟ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں، علی کے سینے میں لہذا فیہ علم جمع، علی کے سینے میں علم کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے. آ جاؤ تورات والو، علی تمہیں تورات سے مسئلہ بتائے گا. آ جاؤ انجیل والو، تمہیں علی انجیل سے مسئلہ بتائے گا. آ جاؤ فرقان والو، تمہیں
علی فرقان سے مسئلہ بتائے گا اور جتنی کتب الہیہ ہیں ساری بول اٹھیں گی کہ علی نے جو مسئلہ بتایا ہے حق بتایا ہے. ٹھیک ہے, ہم اس وجہ سے مانتے ہیں اپنے مولا کو. جس نے سب سے پہلی پہچان کرنی ہے معرفت علی کی وہ قرآن ہے. جتنا قرآن کو زیادہ پڑھیں گے اتنی اس میں معرفت آئے گی, معرفت علی آئے گی. معرفت علی سب سے پہلی چیز ہے قرآن. دوسری ہے پھر پیغمبر اسلام سے پیغمبر سے پوچھیں پھر وہ بتائیں گے. حضور سے پوچھیں گے حضور بتائیں گے. لیکن سب سے پہلی جو پہچان ہے نا, پہلی پہچان ہمارے ہاں, یعنی علم کلام میں اگر آپ چلے جائیں تو اس میں سب سے پہلی جو شرط ہے یعنی امام اور خلیفہ کے لیے وہ یہی ہے کہ وہ اس سے برتر کوئی علم نہیں رکھتا ہو, عالم زمان ہو. یہی چیز اگر آپ اس میں چاہیں چلے جائیں, جس طرح بھی حضرت عید اللہ جواد فاضل لنگرانی کیا فرما رہے تھے وہ کہ 7 سال کی ایج ہے اور ممبر سلونی پہ ہے اور سب کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں میں تمہیں بتاؤں تمہارا نسب کون سا ہے, تم کس نسل سے ہو, کس قبیلے سے ہو, کس قوم سے ہو. میں تمہارا آج بھی بتا سکتا ہوں, کل بھی بتا سکتا ہوں, قیامت تک آنے والے تمہارے حالات بھی بتا سکتا ہوں. یہ علم ہے, یہ علم امامت ہے. علم امامت یعنی پہلی چیز ہی, پہلی شرط ہی یہ ہے, کیونکہ اس کے بغیر ہم کسی کو نہیں مانتے. یعنی فرق یہ ہے, معصوم کو جو ہم مانتے ہیں یا امام کو مانتے ہیں اس کی پہلی شرط یہی ہے. دوسری شرط امامت کے سلسلے میں اور خلافت کے سلسلے میں وہ ہے کہ وہ معصوم ہونا چاہیے. یعنی اگر کوئی خطا کار ہے, عاصی ہے, پاپی ہے اور خود گناہ کرتا ہے, خود اس کو عصیان اور نسیان کی وہ ہے, وہ بھی امام نہیں بن سکتا ہمارے. اس وجہ سے کہ کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی کے حضور جب ہم پیش ہوں گے, اگر ہم میں خطا آ گئی تو ہم اگر کہیں گے کہ ہم نے تو فلاں کو فالو کیا تھا اور اس میں خطا تھی تو یا اللہ تو خود ہی اس کی اصلاح کر کے بھیجتا تاکہ ہم میں خطا نہ ہوتی. یہ حجت اتمام حجت ہے. اس وجہ سے اللہ نے ہمیشہ اپنے رہنما اور مقتدا وہ دیے ہیں کہ جو معصوم عن الخطا ہے. کسی بھی معصوم میں پہلے سے لے کر 12ویں تک, انبیاء کے سلسلے میں تو ترک اولا دیکھیں گے, لیکن ان 14 وہ ہیں کہ جن میں ترک اولا کا بھی تصور نہیں ہے. وہ ہستیاں جن کو ہم مانتے ہیں. یہ دوسری صفت ہے. اشجع زبان ہوتا ہے معصوم, تیسری صفت ہے اس کی. پہلی کیا ہے کہ عالم زمان ہوتا ہے, دوسری کیا ہے معصوم ہوتا ہے, تیسرا یہ ہے کہ اس سے بہادر کوئی نہیں ہوتا ہے. پوری کائنات میں اس سے بڑھ کر کوئی بہادر نہیں ہوتا ہے. یہ 3 صفتیں ہیں. یعنی ایک معصوم, ایک خلیفۃ اللہ کے لیے, ایک رسول خدا کے وصی اور ان کے جانشین کے لیے جو مکھی کو بھی مار کے نہ آئے اور کہے کہ ہم جو ہیں وہ ہو جائیں گے, وہ نہیں ہوتا ہے. اس وجہ سے کوئی میدان دیکھو, بدر سے کربلا تک چلے جاؤ, ہر جگہ خلیفۃ الرسول اشجع زمان رہا ہے. یہ سلسلہ. آخری بات کہے کہ 1-2, چونکہ ظاہر ہے کہ کافی دیر سے اب زحمت دینا مقصد بھی نہیں تھا, یہی تھا کہ چلیں عرض ادب کروں اور آپ کی علم اپنے آقا نویں آقا کا میں اتنا بتا دوں کہ آپ اس ایج میں, یعنی 9ویں آقا کو شباب الائمہ کہتے ہیں اور 6ٹھے آقا کو شیخ الائمہ کہتے ہیں. 6ٹھے آقا کو شیخ الائمہ کہتے ہیں اور 9ویں آقا کو
شباب الائمہ. اس وجہ سے کہ سارے آئمہ میں 11 میں سے سب سے جو 12ویں کا تاج روشن ہے ان کا صدقہ ہے. ہم آئے ہیں تو ان کے صدقے میں ہیں. ہمیں اللہ جتنی بھی نعمتیں دیتا ہے ان کے صدقے میں. وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ. یہ ساری رونقیں آپ کے صدقے میں, یہ سارے جلوے آپ کے صدقے میں, یہ سارے انوار آپ کے صدقے میں, یہ زندگی آپ کا صدقہ ہے, یہ سانس آ رہی ہے آپ کا صدقہ ہے, یہ رزق و روزی مل رہا ہے آپ کا صدقہ ہے, یہ سارا آپ ہی کا تصدق ہے. ہمیں آقا شباب الائمہ. جب امو رشید نے علم دیکھنا ہے کسی نے, میں پورا واقعہ نہیں بتاؤں گا, فقط اشارہ کر رہا ہوں. تو یحییٰ بن اقسم اپنے آپ کو بڑا مجتہد, بڑا قاضی, بڑا جج اور بڑا کوفے کا بڑا سب سے امتحان لینے کی کوشش کر رہا ہے. کیا آپ مجھے بتائیے کہ اگر کوئی حالت احرام میں شکار کر لے تو اس کا کیا حکم ہے؟ فرماتے ہیں تمہارا سوال ناقص ہے. کون سا احرام ہے؟ حج کا ہے یا عمرے کا ہے؟ حرم کے اندر ہے, حرم کے باہر ہے, یا عبد ہے یا عقا ہے, آزاد ہے. 20 سے زیادہ اس کی شکیں بنائیں, 20 سے زیادہ ایک مسئلے کی شکیں بنائیں. یہی ہے جو آج درس اجتہاد, یہ قم المقدسہ ہے, یہ صدقہ ہے ان معصومین کا, معصوم امام جواد علیہ السلام کا, کہ ایک مسئلے کی کتنی شکیں ہوتی ہیں. یہاں پہ جب بات ہوتی ہے درس خارج میں ہمیں یاد ہے جب, چونکہ ہمارے استاد اصول میں حضرت آیت اللہ العظمی آغا فاضل لنکرانی بھی تھے اور حضرت آیت اللہ العظمی آغا وحید خراسانی, انہوں نے ایک دفعہ 6 مہینے پورے تحقیق معنی حرفی پہ رہے. یہ حرفی تحقیق ہو رہی ہے جناب, 6 مہینے پورے تحقیق معنی حرفی کے اوپر. یعنی کیا سال گزر جاتے ہیں. یعنی یہ سارا کیا ہے, یہ ساری جتنی بھی ہے بڑے بڑے مراجع. اور یہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا علم نہ ہونا تو انسان 10 دن بھی اپنے علم سے نہیں چل سکتا ہے. صدیاں گزر گئی ہیں. حضراء نے ایک دفعہ پوچھا نا, قبلہ آپ مجھے 40 سال سے مسئلے بتا رہے ہیں حج کے, اور ابھی تک آپ کے حج کے مسئلے ختم نہیں ہوئے ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ جو آدم سے 2000 پہلے تک مسئلے چل رہے تھے, تم 40 سال میں سیکھنا چاہتے ہو. علم اولین اور آخرین, ہمیں فخر ہے اس کے. میں کہتا ہوں جوانوں کو ہمارے سر اٹھا کے چلنا چاہیے. ہم انہیں مانتے ہیں اول سے لے کر آخر تک, کسی کے پاس پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ سارے درس سے گدا لیتے ہیں ان کے پاس علم کی بھیک مانگنے کے لیے. یہ وہ ہیں جن کو ہم مانتے ہیں. یعنی 20 سے زیادہ شکلیں بنا دی, 20 سے زیادہ اشکال بنا دیے, 20 سے زیادہ شکیں بنا دی. اب سارا وہ مبہوت, حیران, پریشان. یحییٰ ابن اقسم سب کہتے ہیں کہ ایک سوال آپ بھی کریں جناب. فرماتے ہیں رہنے دیں, ٹھیک ہو گیا. ہم کوئی مقابلہ تھوڑا چاہتے ہیں کسی سے, ہم کسی سے انتقام نہیں لیتے, مقابلہ نہیں لیتے. یہ تو جواد ہے, عطا کرنے والا گھر ہے. یہ تو عطا ہے, عطا ہی عطا ہے یہاں پہ. کہ نہیں ویسے چلیں, ہو جائے کوئی سوال ہی ایک ہو جائے. اس میں سوال بھی کرتے ہیں, اچھا صبح حلال, تھوڑی دیر کے بعد حرام, پھر حلال, پھر حرام, پھر حلال, پھر حرام. جو 8-10 شکیں بتائیں نا, اس نے کہا میرے بس کی بات نہیں. یہ حضرت آپ, یہ حضور آپ ہی بتائیے ان کے مسئلے کے. مطلب کیا ہے, علم کی ہماری سب سے بڑی کوالٹی علم کی. بڑی بڑی یورپ میں کتابیں لکھی گئی, باقی سب کے پاس تو سب کچھ ہے. بعض کے پاس حکومتیں رہیں, بعض کے پاس مال رہا, بعض ان کے پاس کچھ بھی نہیں. سارے جتنی حکومتیں ہیں ان کے خلاف ہی رہی ہیں. 14 صدیاں گزر گئی ہیں. اب بھی دیکھیں سارے لوگ لیکن ان کی دیکھیں تحور, دیکھیں ان کا جلال, دیکھیں ان کا جمال, دیکھیں پوری دنیا کے اوپر مسلم اور مسلط ہے. کہا اور تو کچھ نہیں ہے, یہ در علم علی سے وابستہ ہے. کیا ہماری ترقی کا راز یہ ہے.
اور آخری بات کہہ کے میرے مولا فرماتے ہیں 13 زینت کی چیزیں بتائیں مولا نے. ایک مفصل حدیث ہے العفاف زینت الفقر. اس وقت جو بیوٹیفیکیشن کی اس وقت بیوٹی پارلر اور پتہ نہیں کیا سے کیا جو ہے نا دنیا کا جمالیاتی سسٹم جو بن چکا ہے اس وقت آپ دیکھنا چاہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ایک بہت بڑا بجٹ دنیا کا یہی میک اپ پہ لگتا ہے. کتنے بلینز کے حساب سے کتنے میرے ابھی آپ چھوڑیں آپ جائیں اس پہ جو ہے نا وہ سرچ کریں آپ کو پوری فگر بھی پتہ چل جائے گی کہ کتنے بلینز کے حساب سے فقط دنیا اپنے جمالیاتی پہلے تو ہوتا تھا تھوڑا بہت چلیں کر کے آج کل ایک پورا سسٹم ہوتا ہے. اب مثلا جو ہے ہمارے یہاں یورپ میں 1000 پاؤنڈ 2000 پتہ نہیں میرے خیال میں اتنا ہی ہوگا 2000 پاؤنڈ لیتے ہیں وہ تیاری کے لیے جناب. گیٹ اپ ٹھیک ہونا چاہیے ریسپشن میں جانا ہے جناب. دنیا میں فقر نہیں دیکھا فاقہ نہیں دیکھا سوڈان کے حالات نہیں دیکھے افریقہ نہیں دیکھا فلسطین نہیں دیکھا یمن نہیں دیکھا. یہ غریب ممالک ہیں اس کی طرف نہیں ہے. میں جو کہہ رہا ہوں باتیں یہ وہ ہیں کہ جو آپ خود سرچ کر سکتے ہیں. دنیا کا جو سسٹم ہے اس وقت یہ جو بیوٹی کی اس میں کتنی کریمیں نکل چکی ہیں کتنے وہ پتہ نہیں عجیب و غریب. اور ہر گھر کے اندر میں کہوں تو کہ ایک قسم کا آپریشن روم بنا ہوا ہے اس کا. ہر ایک کا ایک جو ہے نا عجیب و غریب سلسلہ ہے. دنیا اس طرف جا رہی ہے. دنیا کا جمال یہ ہے لیکن جو میرے آقا نے جمال دیا ہے نا وہ اور جمال دیا ہے. دنیا زینت کے پیچھے جاتی ہے زینت ان کے پیچھے آتی ہے. کیا ہے زینت؟ ہر چیز کی زینت. فقر کی زینت دیکھنی ہے العفاف زینت الفقر. فقیری بہت اچھی بہت کرمناک ہوتی ہے. فقیری بہت دردناک ہوتی ہے لیکن کیا ہے عفاف ماڈسٹی عفت پاک دامنی یہ کیا ہے حسن ہے جمال ہے فقر کا. صبر کو دیکھیں یہ صبر کیا ہے یہ بھی جمال ہے. کس کا؟ جب مصیبتیں آتی ہیں. اور صبر زینت الجمال یہ زینت البلا ہے یہ صبر کو. علم کے لیے بھی علم کا بھی ایک جمال ہے. جمالیاتی جو تصور ہے نا جمالیاتی تصور جو میرے مولا نے دیا ہے خفض الجناح زینت العلم. تواضع ہمبلنس غرور تکبر سے انسان اپنے آپ کو بچائے. یہ کیا ہے؟ علم کا جمال ہے. علم کا جمال یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو جتنا آپ نے پھل دینے والے جتنے درخت ہیں نا وہ سارے آپ کو جھکے ہوئے نظر آئیں گے. جتنے پھل نہیں دیتے ہیں نا درخت وہ سارے سیدھے. جس میں اکڑ ہوتی ہے مجھے بڑا اچھا ایک جملہ شیخ صاحب قبلہ اعلی اللہ مقام ہو تو میں نے کہا وہ داخلہ نہیں دیا آپ نے بچے کو. کہا اس میں یہ نہیں تھا اس میں یہ نہیں اکڑ تھی. اکڑ والا کبھی پڑھ نہیں سکتا ہے. اکڑ والا نہیں پڑھ سکتا ہے. جس میں غرور ہوتا ہے وہ بیکار آدمی ہوتا ہے. اس میں کچھ نہیں کسی جگہ بھی نہیں پہنچتا ہے. جبکہ ابتدا میں جب آتا ہے نا وہ اس مصدر سے 9 چیزیں نکلتی ہیں سینہ اس کے اتنا ہو جاتا ہے ہم بھی جو ہے نا سب کچھ ہیں جناب ساری. وہ کیا ہے وجہ کیا ہے اس کی؟ یہ پہلا درجہ ہے علم کا. علم کا پہلا درجہ ہے چونکہ العلم علی ثلاثۃ اشبار. شبر یہ شبر ہے نا اس کی 3 علم کی 3 شبر ہیں یعنی 3 یعنی حدیں ہیں اس کی. اذا وصل الى شبر الاول التکبر.
جب وہ علم کی پہلی منزل پر ہوتا ہے تو اس میں تکبر آنے لگتا ہے. دوسری منزل پر اذا وصل الی شبر ثانی التواضع، اور جب دوسری منزل پہ آتا ہے تو تواضع اس میں آ جاتی ہے. خفض الجناح زینت العلم. اور تیسری منزل جب اس کی علم کی آتی ہے تو کہتا ہے میں تو بہت بڑا جاہل ہوں، آتا ہی کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو سمجھو کہ اب یہ پڑ گیا ہے، اب یہ سمجھ گیا ہے، اب یہ گڑ گیا ہے. چونکہ ہمارے ہاں وہ پنجابی میں کہتے ہیں یہ پڑھے وہ دبوں ہیں پر گڑے وہ کوئی نہیں. پڑھے وہ بہو ہیں پر گڑے وہ نہیں ہیں، گڑے وہ نہیں ہے جی. لہٰذا اس کی جو ہے نا کوئی توجہ نہیں. پتہ کیا ہے یہ چیز کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ یہ ساری 13 چیزیں 13 زینتوں کا اس ایک حدیث میں زینتیں بتاتے ہیں. زینت کیا کیا چیز ہے؟ قناعت کی زینت کیا ہے، ورع کی زینت کیا ہے، علم کی زینت کیا ہے، صبر کی زینت کیا ہے، بلاؤں کی زینت کیا ہے، فقیری کی زینت. اب جتنی زینتیں ہیں نا، جتنی بھی زینتیں کائنات کی، یہ جتنی زینتیں جو مولا نے بنائی ہیں، یہ ساری کی ساری زینتیں انسانیت کے لیے ہیں. اور انسانیت کی زینت معصوم ہوا کرتا ہے. وہ علم کی بھی زینت ہے، حلم کی بھی زینت ہے، قناعت کی بھی زینت ہے، اصول کی بھی زینت ہے، فروع کی بھی زینت ہے. ہر چیز کی زینت وہ ہیں. بلکہ اس کائنات کی ہر چیز کی زینت اگر دیکھنی ہے، زمین اور آسمان کی زینتیں ساری اس کے جمال کو دیکھیں، اس کے کمال کو دیکھیں تو آپ کو وہ معصوم کے اندر نظر آتی ہیں. اور اسی وجہ سے آقا سے جب پوچھا گیا نا کہ یا رسول اللہ آپ جب چلے جائیں یہ سارے جتنے جمال ہیں سارے آپ کے اندر، آپ کے وجود میں موجود ہیں. آدم کا نور آپ میں ہے، حلم جو آدم کا ہے، حلم نوح ہے آپ میں ہے، سارے انبیاء کی صفات آپ کے اندر ہیں. آپ اللہ کے جلال اور جمال کے مظہر ہیں. اگر آپ چلے جائیں تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ حضور نے فرمایا تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں. من اراد العلم فلیات الی الباب کی طرف تمہیں جانا ہے. من اراد ان ینظر آدم فی علمہ و الی نوح فی حلمہ و الی موسیٰ فی ہیبتہ و الی عیسیٰ فی حکمتہ و الی ابراہیم فی خلتہ فلینظر الی وجہ علی ابن ابی طالب. جتنی بھی یہ صفات جمال ہیں ایک چہرے میں موجود اللہ نے رکھ دی ہیں. اور اس کے بعد فرمایا فَإِنَّ فِيهِ 99 خصلة من خصال الانبیاء. یہ میرے بھائی علی میں اللہ نے جو 99 صفات بکھر بکھر کے انبیاء میں آئی تھی میرے علی میں سمٹ سمٹ کے آئی ہیں. اگر ان صفات جلال اور جمال کو بکھیرو تو نبی بنتے ہیں، سمیٹو تو علی بنتے ہیں. ان صفات کے مظہر. اور آج ہم جشن منا رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لمحات کو اپنی عبادت کا حصہ بنائے، ہماری خطاؤں اور لغزشوں اور کوتاہیوں کو معاف فرمائے، ہمیں اپنے خالصین، مخلصین، شاکرین اور عابدین بندوں میں شمار فرمائے. پروردگار آج بہت بڑی عطا کا دن ہے. مولا امام جواد ظاہر ہے کہ کہتے ہیں حدیث میں بھی ہے کہ کوئی خالی نہیں لوٹتا ہے امام جواد کی بارگاہ سے. اور ویسے بھی جو منگل اور بدھ کا جو رات کا عمل ہے اس میں بھی خاص تاکید ہے مولا امام جواد علیہ السلام کی. یا اللہ ہم توسل اختیار کرتے ہیں اور خاص قسم کا توسل ہے مولا امام جواد کا. اور سب سے زیادہ جو برکت والا مولود قرار دیا گیا ہے، حدیث میں ہے کہ سب سے زیادہ شیعوں کے لیے اگر کوئی برکت کا ذریعہ ہے نا تو وہ امام جواد ہے. یا اللہ ہم امام جواد علیہ السلام کے وجود مقدس اور وجود عصمت و طہارت ان کو واسطہ دے کے جتنے بھی مومنین مومنات سے سارے بہت سارے پریشان حال ہیں یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو کسی مصیبت میں گرفتار ہیں یا اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما. جو حاجات رکھتے ہیں ان کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما.
اور بہت سارے مجھے بھی فون آتے ہیں، آپ لوگوں کے بھی فون آتے ہیں، سارے بعض لوگ اچھے نسبتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں، فیملیز ان کی شادیوں کے سلسلے میں، پروردگار مولا امام جواد کا وسیلہ اور ان کا واسطہ اور ان کا توسل، پروردگار ان فیملیوں سے یہ جو مشکلات ہیں ہمارے جوانوں کی، پروردگار اس کو دور فرما، جوانوں کی شادیوں میں تسہیل فرما، اور جوانوں کو بھی جلدی شادی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جن کی شادیاں ہو گئی ہیں آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ انہیں صحیح معنوں میں نبھانے کی توفیق عطا خدا حق محمد آنا، بس یہی آپ خوش ہو گئے تو ہماری جو زحمت ہے نا وہ سوارت ہو گئی ہے آپ اچھے طریقے سے، یہ مقصد یہی تھا کہ آپ خوش ہو جائیں تھوڑے سے انشاءاللہ۔ یا اللہ یوسف زہرا امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، ہمیں اپنے مولا کے جتنے بھی آبان ہیں، انصار ہیں، مبلغین ہیں، مجاہدین ہیں، ان میں شمار فرما، اور ان کے نائب برحق ولی امر مسلمین مقام معظم رہبری انہیں طول عمر عنایت فرما، صحت و سلامتی نصیب فرما، آفات ولیات سے محفوظ فرما۔ یا اللہ یہ مملکت تیرے معصومین کے نام کی ہے، پروردگار اس کی حفاظت فرما، شر دشمنان سے محفوظ فرما، جہاں جہاں پہ بھی مظلومین ہیں یا اللہ ان کی نصرت فرما، ظالمین جہاں جہاں پہ بھی ہیں پروردگار قابل اصلاح نہیں ہے تو ان کے شر کو اس عالم سے مرتفع فرما۔ یا اللہ ہمارے مولا کے ظہور میں آج کی ہماری عیدی تو یہی بنتی ہے، یا اللہ ہم عیدی تو لینے کے لیے آئے ہیں، اور سب سے بڑی ہماری عیدی یہی ہے کہ یا اللہ اپنے ولی برحق کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر، اللہم صلی علی محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل